خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ خدا کا کلام پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہے۔ خداوند کو شکر کرتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، سنیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ آج اس آیت کو جو ہم نے کوٹ کی ہے، ایک بڑی خوبصورت اور بڑی فیمس آیت ہے۔ یہ زبور بھی گاتے ہیں، میں خوش ہویا جدو میں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ یہاں پر ہم خدا کے کلام میں یہ داؤد کا جو مزمور ہے یا داؤد کا یہ زبور ہے جس نے تحریر کیا، زیادہ تر داؤد نے جو جتنے بھی زبور اس کے اندر لکھے ہیں، قلم بند کیے ہیں، وہ اپنی زندگی سے زیادہ منسلک ہے اس کو۔ خداوند کی شکر گزاری کہ خداوند کیا چاہتا ہے، خداوند کیا نہیں چاہتا، خداوند آپ کی کون سی قربانیاں چاہتا اور کون سی قربانیاں نہیں چاہتا۔ یہاں پر ایک آیت جو ہم نے آج شام کوٹ کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ ابھی یہ کون ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں؟ وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ ملک کے اندر بادشاہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ بادشاہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ ہوتا ہے؟ کیونکہ بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہی بادشاہ اس کو اپنے وقت کے اندر لکھتا ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اس کے اندر بڑی صداقت ہے اور بڑی ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے، ایک کال ہے۔ جس طرح کسی کو کال کی جاتی ہے کہ آؤ یہ کام کرنا ہے یا میرے پاس آ جاؤ، اور اگر ہم اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو ہم پھر جاتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے ہم کال بھی نہیں اٹھاتے، ہاں یا نہ؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم خداوند کی عبادت کے لیے چلیں۔ ہم انسانوں کی بات کا زیادہ، ہم اگر فزیکلی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ جو فون ہے اس کے ذریعے سے ہمارے بہت سے رابطے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطے کے اندر رہتے ہیں، اور اکثر اوقات بہت سے لوگ کالز کرتے ہیں جن کی کالز ہم اٹینڈ نہیں کرتے، آپ اٹینڈ نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں جو اٹینڈ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کال کو ضروری نہیں سمجھ رہے، آپ اس کال کو ضروری نہیں سمجھ رہے، اسی لیے آپ اس کال کو اٹینڈ نہیں کر رہے، اور آپ کو وہ خوشی بھی نہیں مل رہی اس کال سے کہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، یہ کال ضروری نہیں ہے، چھوڑو کرا بند کرو۔ کئی دفعہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر یہ کام جو ہے اس کو کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ ہمیں فون آتا ہے ہم کاٹ دیتے ہیں، ہمیں فون آتا ہے ہم کاٹ دیتے ہیں، یا رنگ ہوتی رہتی ہے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم جب نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں کال کر رہا ہے اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اس بات کی اہمیت ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے کمیونیکیشن کریں، ہم اس سے بات چیت کریں، ہم اسی لیے اس کی بات کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے۔ اور یہاں پر داؤد نویس جو ہے فرماتا ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ کس کے گھر چلیں؟ ساتھ میں کس کے گھر چلیں؟ خداوند کے گھر چلیں۔ اور یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے لیے بڑی معتبر بات ہے کہ مجھے کال آئی ہے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں، اور اگر وہ نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو وہ لائٹلی لے رہا ہے اور وہ خدا کو ناچیز جان رہا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہم جو آج کرسچن لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر بھی، ہماری زندگیوں کے اندر ایسے مرحلے گزرتے ہیں، ہم عبادت کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ عبادت کا وقت ہے، عبادت کے وقت ہمیں اور کسی کی کال آ گئی ہے اور ہم جلدی سے زیادہ ہم اس کا کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور اگر بعد میں بات کی جائے تو بعد میں ہم کہتے ہیں جی وہ پادری صاحب وہ تو بڑا ضروری کام آ گیا سر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا کام ہماری زندگی کے اندر حیثیت رکھتا ہے، اور خدا کی کال ہماری زندگی کے اندر حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ خدا انسان سے چھوٹا ہے اور انسان جو ہے وہ خدا سے بڑا ہو گیا ہے۔ ہمیشہ اس شخص کی کال کو اٹینڈ کیا جاتا ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہو۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں
کہ بہت سے ورکرز نے بہت سے جو ہیں مالکان نے اپنے ورکرز کو فون لے کے دیے ہیں. کیوں فون لے کے دیے؟ کہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں, ہم جب بھی کال کریں اسی ٹائم اویئر ہوں اور ہماری بات سنیں, کیونکہ یہ بات امپورٹنٹ ہے. لیکن خدا جو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے, بار بار ہمیں کال کرتا ہے, ہمارے ٹائم مکمل طور پر جو ہے جیم ہے, ہم مکمل طور پر جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے پاس کیوں جاتے ہیں. اور خدا واحد ذریعہ ہے ہماری زندگی بچانے کا, خدا واحد ذریعہ ہے ہمیں خوراک پہنچانے کا, خدا واحد ذریعہ ہے ہماری سانسیں چلانے کا. لیکن ہم خدا کی کال کو ناچیز جانتے ہیں, ہماری برکتیں ہمارے سے دور ہیں, کیونکہ ہم خدا کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, ہم خدا کی کال کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, اسی لیے خدا بھی ہم سے دور رہتا ہے. اور پھر ہماری بات ہوتی ہے کہ ساڑی تے دعائیں نہیں سنی جاتی, خدا میری دعا نہیں سنتا, خدا دعا کیوں نہیں سنتا؟ خدا نے آپ کو کال کیا اور آپ نے اس کی بات نہیں سنی, اور جب آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو کیا خدا مجھے اور آپ کو امپورٹ رکھے گا؟ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, وہ رازق ہے, ہم کھانے والے ہیں. تو جب رازق کال کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, جب انسان کال کرتا ہے تو ہمارے پاس وقت ہے, ہم خوشی کے ساتھ دوڑتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر ایسے مرحلے پیش آتے ہیں کہ ہم زیادہ عذر کرتے ہیں, زیادہ بہانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب کال ہے, کال کا مطلب ہے کہ چرچ کا ٹائم ہے سویرے یا دوپہر میں کسی ٹائم میں, جیسے آج فرائیڈے میٹنگ ہے تو عبادت ہو رہی ہے. اگر کسی کو نہیں معلوم تو اس کے کانوں تک بھی آواز آ رہی ہے ساؤنڈ کے ذریعے سے, لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے نا. پھر کہتے ہیں جی اسی تو بڑے پریشان ہیں, پادری صاحب دعا کرو. پادری صاحب دعا کریں گے لیکن آپ کا رابطہ خراب ہے, آپ کا رابطہ خراب ہے, آپ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن میں نہیں ہیں, آپ کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے, آپ کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے خدا کے ساتھ, کیونکہ خدا نے کال کیا اور آپ نے اس کی کال کا جواب نہیں دیا, اور اب آپ کال کریں گے تو آپ کی کال کا جواب نہیں دے گا, آپ کی کال کا جواب نہیں دے گا. اس میں حیرانی والی بات نہیں ہے. فزیکلی طور پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اور نے میری نہیں کال چکی تو میں اندھے کیوں چکا, اور نے میری کال نہیں منی تو میں اندھے کیوں منی. ہماری زندگی ہمیں سکھاتی ہے. بیسیکلی ہم جیتے جیتے سیکھتے ہیں, روز کوئی نہ کوئی نئی بات ہماری زندگی کے اندر آتی ہے, کچھ نہ کچھ نیا ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو خدا کے کلام کے ساتھ تو کبھی بھی جوڑتے نہیں ہیں کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. اگر میرا رابطہ میرے کسی دوست کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے تو وہ میری غلطی ہے, تو کوئی بات نہیں کہہ رہے. لیکن اگر خدا کے ساتھ میرا اور آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری سانسیں جو ہیں وہ اس قدر خوشحال نہیں رہیں گی, خوشحالی جدا ہو جائے گی, ہریالی جدا ہو جائے گی, پریشانی مقدر بن جائے گی. آج کرسچن لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں تو کرتے ہیں, پھر بھی پھنستے ہیں, پھر بھی پیچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ قطعی خوشی محسوس نہیں کرتے کہ وہ خدا کے گھر کے اندر جائیں, اور خدا کے گھر کے اندر جاتے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے, اور جب تک ہم سنیں گے نہیں تب تک ہمارے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا, اور ایمان جو ہے وہ امید پیدا کرتا ہے. ایمان امید پیدا کرتا ہے, اور جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر امید کہاں سے آئے گی؟ ہم سنیں گے نہیں. پہلا کام ہمارے کانوں کا ہے, پہلا کام ہمارے کانوں کا ہے کہ ہمیں کال آئی ہے, ہم نے سننا ہے, اس کے بعد عمل کرنا ہے, اور عمل کے بعد جو ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا. اور جب تک ہم یہاں پر آواز کو پڑھنے نہیں دیں گے, بائبل میں کہا وہ سنتے ہوئے بھی نہ سنیں, سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے ہیں, لوگ انسنا کر دیتے ہیں.
زیادہ تر خدا کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں۔ جب خدا کی بات کو انسنا کرتے ہیں تو خدا ان کی بات کو انسنا کر دیتا ہے، اور پھر وہ پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ حزقیہ بادشاہ کی مثال لے لیں۔ جب حزقیہ بادشاہ نے خدا کی بات کو رد کیا، جب اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا، جب اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر نبی کے آپ سے کہتا ہے کہ تم مر جائے گا، اور پھر رویا رابطہ بحال کرنے کے لیے رویا اپنے رابطے کو اس نے بحال کیا۔ پھر جب پھر بحال کیا تو اس نے کہا تیری عمر 15 برس بڑھ گئی ہے۔ آج اگر ہم برکتوں کو لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رابطے کو بحال کرنا ہے، ہمیں خدا کی کال پر کان لگانا ہے۔ جب تک ہم کال پر کان نہیں لگائیں گے تب تک ہماری زندگیاں ہیں جو آگے نہیں چلیں گی۔ آپ خداوند یسوع مسیح کے ڈسائپل کی مثال لے سکتے ہیں۔ ان شاگردوں کو خداوند نے کال کی، متی کو کہا کہ تو میرے پیچھے آ۔ متی نے کانوں سے سنا اور قدموں سے چل کر اس کے پیچھے جانے لگا۔ پترس کو کال کی، وہ یسوع مسیح کے پیچھے آنے لگا، اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرے۔ آمین۔ سننے کے بعد عمل ہے۔ ہم سن کے یہاں سے کہتے ہیں ادھر سنے تھے ادھر کاٹتا۔ ہماری زندگی اس طرح ڈاواڈول ہے، ہم سنتے ہیں اور نکالتے ہیں، سنتے ہیں اور نکالتے ہیں، سنتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور یہ عمل ہم بار کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی مصیبتوں کے اندر ڈھکی رہتی ہے، بیماریوں کے اندر ڈھکی رہتی ہے، پریشانیوں کے اندر ڈھکی رہتی ہے، غربت کے اندر ڈھکی رہتی ہے، بھوک کے اندر ڈھکی رہتی ہے، پریشانیوں کے اندر ڈھکی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ خداوند سے ٹوٹ گیا ہے۔ خدا کے کلام میں نے نئے عہد نامے متی کی انجیل کے اندر، یا متی، مرکز، یوحنا، اس کے اندر میں نے ایک بھی بار نہیں پڑھا کہ کسی شاگرد کو بھوک لگی اور اس کو کھانا نہیں ملا۔ ایک بار بھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی شاگرد جو ہے وہ بیمار پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رابطہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پکا ہے، ان کا رابطہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہے، وہ اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ ان کے اوپر مصیبت نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی۔ اگر بھوک لگی ہے تو وہ بھی وافر ہو گیا، پیاس لگی ہے تو وہ بھی وافر ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ان کے ساتھ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال بھی رہیں، تندرست بھی رہیں، توانا بھی رہیں، شیر بھی رہیں، لیکن رابطہ نہ رکھیں، خداوند ٹائم نہ دئیے۔ اگر وہ کالا کرتا بھی پیا تو نظر انداز کرے چاہیے، تو جب اسی کریے تو کہیے کہ جلدی جلدی خداوند کا چوکلا ہونا میں بڑی لوڑی تھی، تو کیسے ہوگا؟ جب وہ کہتا ہے، ابھی داؤد کہتا ہے کہ میں خوش ہوا، ابھی میں سمجھتا ہوں، میری اپنی لاجک ہے یہ کہ داؤد نبی ہے، جو داؤد بادشاہ ہے، جو وہ مرتے دم تک بادشاہ کیسے رہا؟ کیونکہ اس نے خداوند کو ہر بات میں آگے رکھا، اس نے غلطی کی اور معافی مانگی۔ جب نوتن نبی نے کہا کہ تو نے گناہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، اس نے کہا ہاں میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور خداوند نے کہا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بات کیوں نہیں پائی جاتی؟ حزقیہ نے کہا کہ میں نے اتنے کام کیا، خداوند مجھے بخش دے، رویا، چلایا، خدا نے اس کو بخش دیا۔ داؤد نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور خداوند نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آج ہماری زندگی کے اندر ریپینٹ نہیں ہے، توبہ کا لفظ نہیں ہے۔ اگر داؤد بادشاہ رہا تو وہ اسی بات سے اس کا ہے کہ اس کا رابطہ خدا کے ساتھ رہا، اور جب خدا نے کال کی تب وہ جو ہے خداوند کی حضوری میں گیا۔ اور داؤد نبی جو ہے وہ 7 دفعہ ڈیلی خداوند کی حضوری میں دعا کرتا تھا۔ کتنی باری؟ 7 بار وہ دعا کرتا تھا کہ اس کا رابطہ زیادہ 7 بار خدا دی کال تے خدا دے نال رابطے وچ رہندا سی، 7 بار خدا دے نال گل کردا سی، 7 بار خداوند دی گل سندا سی۔ ہم کتنی دفعہ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں اور خدا ہماری بات سنتا ہے؟ ہم ہفتے میں 1 دفعہ آتے ہیں،
بس آگے اور چلے گئے. اور ہماری زندگی کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی جو ان نبیوں میں پائی جاتی ہے. وہ زندگی کے اندر توانا رہے, تندرست رہے, مصیبتوں سے دور رہے. ایک بادشاہ کا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا اتنا بڑا محل ہے اور وہ محل کے اندر بھی ایک عبادت گاہ بنا سکتا ہے, اس کو باہر نہ جانا پڑے. آپ ہندو لوگوں کو دیکھیں, اپنے گھروں کے اندر انہوں نے مندر بنا دیا تاکہ باہر نہ جانا پڑے, ہم یہاں پر ہی جو ہے پوجا پاٹ کر لیں. اور داؤد جو ہے وہ بھی کر سکتا تھا کہ میں اپنے گھر کے اندر یہاں پر ایک جگہ مخصوص کر لوں اور وہاں پر رہوں, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلے. اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جب بھی خداوند کے گھر میں جاتا ہے تو خوشی کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ, جھومتا ناچتا خدا کی حضوری میں جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اذان کی آواز سنتے ہیں, اسی طرح اسرائیل کے اندر ابھی تک اذان ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہے کال. آپ کو کال کی جاتی ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی آ جاؤ سارے مل کر ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. اور جب تک ہم اس کال کو اپنی زندگی کے اندر امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تب تک خدا ہمیں امپورٹنٹ نہیں سمجھے گا. جب تک ہم خوشی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو نہیں لے کر آئیں گے تب تک خدا ہماری دعا کو بھی نہیں سنے گا. وہ بھی جس طرح ہم انسنا کرتے ہیں وہ بھی ہماری دعا کو انسنا کر دے گا. آمین. اور ہمیں چاہیے کہ ہم داؤد کی طرح کہیں کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں. آج پاسٹرز وزٹ کرتے ہیں, پادری صاحب ہم آگے بات چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے, اور وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بھی قبول نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح آیا اور یسوع مسیح نے آ کر کہا کہ آپ چرچ کے اندر آؤ, اور اس نے کہا کہ چلو جائیے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کہہ دیا, انسنا کر دیا. آج ہمیں انسنا نہیں کرنا بلکہ ہمیں خداوند کی حضوری میں شادمانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ جانا ہے تاکہ خداوند ہمیں برکتیں عنایت کرے اور ہم اس کی برکتوں سے جو ہے وہ بھرتے جائیں, اس کی مسح سے ہم بھرتے جائیں تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں. ہماری زندگیوں میں گزر ہیں, ہمیں عبادت کے دوران یا عبادت کے ٹائم پر ہمارے کام نکل آتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور خدا کو نہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز سمجھتا ہے وہ میرے لائق ہے. جب اسی لائق نہیں تو چھڑ کے دعاؤں بھی ان کے لائق نہیں. آمین. خدا آپ سب برکت اور